لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے، اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں کہ وہ بڑا چودھری، بڑا اس کا یہاں کا سردار، جاگیردار، سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست، کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے۔ میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے، اگر کے ساتھ کر سکتے۔ اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے، پھر کوئی خوف کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی، یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب، کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو، اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا، اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر۔ آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے، اسے فرض کیجئے، اسے سوچیے، اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے، یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے، یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے، یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے، یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے، اس کا ڈر، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی خوشامد، اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے۔ یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود، وہی شرک۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے، اس پر کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ نہیں جانتے؟ یہ دن مقامات تک پہنچے ہیں، وہ کس چیز کی بدولت پہنچے؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے، آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے جبین سر پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن۔ کھانا بھوک مٹا دیتا، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان، معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کی، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا۔ پوری قوم نے کیا کہا؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید میں تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہے، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ تورات کی تفصیل ہے، قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم کو پکڑے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی
سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہو تب دل کو اطمینان ہے، تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہو اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ تو راستہ تھا سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع۔ یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ۔ غار ہے، چھپے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف، لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری، طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری۔ ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے، کشت ملت را جو اب جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے، ابو بکر کی ہمت اور عظیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے۔ ثانیے اسلام و غار و بدر و قب، وہ دوسرے تھے اسلام میں، دوسرے پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین، حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں، دوسرے ابو بکر۔ ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف، حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں، لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے اور بہت صحیح ہے۔ چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے، ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے۔ آزاد مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، بچوں میں سب سے پہلے علی، خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ۔ بڑی پیاری تقسیم ہے، یہ چاروں بھی پہلے ہیں، ہر ایک کے لیے اولیت ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے، پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی، آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے، ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا۔ کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا۔ واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ۔ جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے، صدیقات جو ہے خواتین ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن صدیقات میں چوٹی۔ جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفس، کیا فرمایا، کیا عرض کیا، کیسے تسلی دی؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ غریبوں کے ہمدرد، آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے، آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے، آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے اس خاتون۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی۔ میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش، جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا۔ بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں، ہمتیں کشت امت را چو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر۔ غار میں حضور کے ساتھ کون؟ بکر۔ بدر کی رات اللہ کا رسول سربسجود وہ جھاڑ، وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی، اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر۔ اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا، حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا، ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے، تب کہا ہے حضور سے تشریف لائی، اور اپنے زانوں پر حضور کو لٹایا ہے، اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے، حضور کی آنکھ لگ گئی تھی، اس وقت اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم، اس نے کاٹا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے، حضور کے چہرے مبارک پر پڑے ہیں، تو حضور جا کے جاگے ہیں معاملہ کیا ہے۔
ایڑی نہیں ہٹائی وہاں سے، مبادا وہ جانور وہاں سے نکل کر محمد الرسول اللہ کو کوئی گردن پہنچا دے۔ ابو بکر کی ایڑی ہے، اس طرح چاہے کھا لے، ختم کر دے، جان نکل جائے تب کوئی آنچ آئے محمد پر تو آئے، لیکن جیتے جی وہ ہے ابو بکر۔ حضور کے خیال سے اس وقت حضور نے پھر اپنا لعاب دہل لگایا ہے اور اس سے پھر آپ کی تکلیف ختم ہوئی۔ جیسے خیبر میں حضرت علی کی آنکھ دکھ رہی تھی، اس کو جو شفا حاصل ہوئی ہے وہ بھی حضور کے لعاب دہن سے۔ بہرحال اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ اے نبی یا رسول اللہ، اگر اس وقت ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف جھانک لیا تو پکڑے جائے۔ کیا جواب تھا اللہ کے رسول کا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ سورۃ الضحیٰ کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آیا اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا وسط؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری جو پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ جو فرماتے کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے طب بشری، اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہیں، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، ابواب سے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور ویسے بھی عام استعمال میں بھی اس کے مصدر مختلف ابواب سے آتے ہیں۔ آغا یعوذ ثلاثی مجرد سے اس کے معنی ہے خود پناہ طلب کرنا، خود حفاظت چاہنا، خود کسی کی پناہ میں آنا۔ یہی مفہوم ہوگا باب تفاعل سے، تعوذ یا تعوذ، اسی سے ہمارے ہاں مستعمل ہے لفظ تعوذ کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، تعوذ کے بعد تلاوت کی۔ یہی مفہوم ہے باب استفعال سے، استعاذہ، جیسے کہ قرآن حکیم میں آیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، استعاذہ۔ اس کا مفہوم بھی ہوگا کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ طلب کرنا خود اپنے، لیکن باب افعال سے اور باب تفعیل سے اس کا متعدی مفہوم بنتا ہے۔ اعاذ یعیذ، کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا یا کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، جیسے کہ حضرت مریم کی والدہ سلام علیہما، ان دونوں کا ان کا قول نقل ہوا ہے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کسی کو پناہ میں دینا۔ اسی سے باب تفعیل میں تعویذ کا لفظ بنا ہے جو ہمارے ہاں عام بول چال میں مستعمل ہے۔ تعویذ، تعویذ کے معنی بھی ہوں گے کسی کی پناہ میں دینا یا کسی اور کے لیے پناہ طلب کرنا۔ اسی سے یہ اس میں فاعل ہے المعوذتان، دو پناہ طلب کرنے والی صورتیں یا دو وہ صورتیں جو کسی کو کسی کی پناہ میں دیتی ہیں، انسانوں کو اللہ کی پناہ میں دینے والی۔
جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ قرآن حکیم میں جو صورتوں کے مابین نسبت زوجیت ہے جوڑوں کی شکل میں ہے، اکثر و بیشتر صورت قرآن حکیم کی اس کی نمایاں ترین مثال یہی ہے، بلکہ یہ کہ سورہ فاتحہ جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک دیباچے کے طور پر ہے، مقدمے کے طور پر ہے، خود اپنی جگہ اتنی عظیم صورت ہے کہ اسے خود کہا گیا ہے والقرآن العظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالقرآن العظیم، اور حضور نے فرمایا کہ سبع مثانی بھی یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور قرآن عظیم ہے اپنی جگہ مکمل قرآن۔ اس کے بعد جو 2 صورتیں آتی ہیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان کو بھی حضور نے ایک نام دیا ہے لیکن وہ زیادہ مشہور و معروف نہیں ہے، الزہراوان، الزہراوین، 2 نہایت تابناک اور نہایت روشن صورتیں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بلکہ ان کے لیے یہ آتا ہے کہ یہ میدان حشر میں غیایتان یا غمامتان کی شکل میں ظاہر ہوں گی، 2 ایسی بدلیوں کی شکل میں یا 2 جیسے پرندوں کے جھنڈ جیسے ہوتے ہیں جن سے سایہ ہو جاتا ہے، تو حشر میں ان کا ظہور ہوگا اس صورت میں، اور جن لوگوں کو ان صورتوں سے محبت تھی اور جو تعلق خاطر رکھتے تھے ان کے ساتھ، ان پر وہ سایہ کریں گی میدان حشر۔ تو ابتدا میں بھی الزہراوین اور اختتام پر المعوذتین۔ باقی یہ کہ جوڑے ہونے کی نسبت قرآن حکیم نے بعض مقامات پر بہت نمایاں ہے، بعض مقامات پر قدر خفی ہے، یہاں پر وہ نسبت بہت نمایاں ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک ہی مضمون ہے، صاف نظر آ رہا ہے، تعوذ، تعویذ، پھر یہ کہ اس کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ کوئی الٹپ تقسیم نہیں ہے بلکہ بڑی حکیمانہ تقسیم۔ یہ ایک مضمون کو مکمل کرنا ہے 2 حصوں میں، اور صحیح تر تمثیل ہوگی کہ یہ ایک تصویر کے 2 رخ ہیں۔ انسان پر کچھ آفات وہ ہیں جو خارج سے اس پر وارد ہوتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں، ان سے پناہ طلب کرنے کی تلقین ہے سورۃ الفلق۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور ایک مصیبت وہ ہے جو خود انسان کے اپنے اندر سے ہو کر اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ وسوسہ۔ ظاہر بات ہے کہ وسوسہ جو ہے وہ چاہے شیاطین انس کی طرف سے ہو یا شیاطین جن کی طرف سے ہو، وہ خود انسان کے باطن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس کے اندر جو داعیات موجود ہیں، اس کا اپنے نفس امارہ، اس کی اپنی حیوانی جبلتیں، اس کے اپنے اینیمل انسٹنکٹس، وہ ہیں کہ جو بھڑکتے ہیں، مشتعل ہوتے ہیں، اور اس سے پھر انسان کے دین اور ایمان کو، اس کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو بہترین حکیمانہ تقسیم کر دی گئی، خارج سے اثر انداز ہونے والے خطرات اور مضرات وہ سورۃ الفلق میں، اور انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی مصیبت، اس سے تعوذ سورۃ الناس میں۔ پھر ایک اس میں عکسی ترتیب بھی ہے۔ سورۃ الفلق میں آپ دیکھیں گے کہ مستعاذ بہی، جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، وہ صرف ایک آیت میں آیا، قل اعوذ برب الفلق، جبکہ مستعاذ منہ اس کے لیے 4 آیتیں ہیں، اور شر کے لفظ کی گردان اب شروع ہوئی ہے، من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے برعکس ریسیپروکل نسبت ہے، یہ عکسی ترتیب ہے۔ سورۃ الناس میں 3 آیتیں ہیں کہ جن میں مستعاذ بہی، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک ہے، اگرچہ آیات 3 ہیں لیکن شر کا لفظ ایک ہی مرتبہ آیا ہے، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آخری 2 آیتیں اسی کی تشریح پر مشتمل ہیں، ورنہ مستعاذ منہ صرف ایک ہے، مستعاذ بہی اگرچہ ذات باری تعالیٰ اپنی جگہ پر تو اکیلی ہے، تنہا ہے، قل هو اللہ احد، لیکن اس کے ساتھ انسانوں کی 3 نسبتیں نمایاں کی گئیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اس کے بعد مستعاذ من صرف ایک آیت پر مشتمل یا ایک شر ہے۔ یہ ہے وہ ریسیپروکل نسبت جو عام طور پر قرآن حکیم کی جو صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہیں ان کے مضامین میں بالعموم پائی جاتی ہیں۔ اس کے ضمن میں ایک بہت ہی حسین نکتہ ہے جو امام راضی نے بیان کیا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ انسان پر جو مصائب یا جو شرور اثر انداز ہوتے ہیں خارج، اس کا سارا اثر انسان کے جسم اور جان پر ظاہر ہوتا ہے، جبکہ انسان پر جو شیطان کی وسوسہ اندازی کا اثر ہے وہ در حقیقت اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ لہذا مستعاذ بہی جو ہے
اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق کی ضرورت ہے، بہت مضبوط ربط کی تعلق ہے، اس لیے ضرورت ہے، اس لیے کہ شیطان کا یہ وسوسہ جو انسان کے دین و ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس کے لیے جب پناہ طلب کرنے کی تلقین کی گئی تو قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس میں یہ تکرار میں جو زور ہے وہ واقعتاً ادھر اشارہ کر رہا ہے کہ یہ ہے اصل جو مصیبت ہے، اور یہی وجہ ہے، اور یہ توازن ہے بڑا حسین کہ وہاں 4 شرور اور یہاں 1 شر، لیکن اس اعتبار سے یہ برابر ہے کہ وہ جتنے مضرتیں ہیں وہ انسان کے جسم و جان پر کسی مصیبت یا تکلیف کی شکل میں اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ یہ مصیبت جو ہے اس کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہے، جس سے کہ اس کی ابدی زندگی جو ہے حیات اخروی اسے خطرہ لاحق ہو۔ تیسری تمہیدی بات ان صورتوں کے بارے میں زمانہ نزول سے متعلق ہے، اگرچہ سلف میں بھی رائے موجود ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ہمارے اس دور کے مفسرین میں سے مولانا مودودی صاحب نے بھی اس رائے کو قبول کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر ایک صحیح حدیث صحیح مسلم میں جو موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرے نزدیک وہ فیصلہ کن ہے، اس لیے کہ ان کا قول یہ موجود ہے کہ جس رات یہ صورتیں نازل ہوئیں، اور حضرت عقبہ ابن عامر انصاری ہیں، یہ ہجرت کے بعد ایمان لائے ہیں، بلکہ غالباً سن 7 میں یہ ایمان لائے ہیں، وہی سن جو حضرت ابو ہریرہ کے ایمان لانے کا سن ہے۔ تو جس رات یہ آیات صورتیں نازل ہوئی ہیں اور ایک ہی شب میں نازل ہوئی ہیں، بیک وقت نازل ہوئی، اور یہ بات بھی خاص طور پر جوڑے ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ بیک وقت نازل ہوئی لیکن جوڑے کی شکل میں نازل ہوئی، ان کو ایک جوڑے کی صورت دے کر نازل کیا گیا، حالانکہ اس پورے مضمون کو کسی ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا۔ تو صبح کے وقت حضور نے فرمایا حضرت عقبہ ابن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تم نے دیکھا آج جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں، الفاظ یہ حضور کے الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یری مثلہن، ویسی آیات اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئیں، اور حضور کا یہ معمول بھی ہمیں ہمارے علم میں ہے کہ آپ اس سے پہلے مختلف آپ سے دعائیں منقول ہیں تعوذ کی، مختلف الفاظ میں آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے مختلف آفات سے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہو گئی تو پھر آپ نے اپنی بقیہ تمام دعاؤں کو ترک کر کے صرف انہی دونوں صورتوں کو معمول بہی بنا لیا، انہی کے ذریعے سے تعوذ، اس لیے کہ اب یہ جامع ترین کلمات ہے، لم یری مثلہن، ان جیسی تو آیات دیکھی ہی نہیں گئی۔ پھر یہ کہ ثانوی طور پر اس چیز کو تقویت پہنچاتی ہے یہ بات بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا، اجمالاً اس کی روایات صحیحین میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم دونوں، اگرچہ تفصیلات اس کی ان روایات میں ہیں کہ جو دوسری کتابوں میں ہیں، جو درجہ دوم کی کتابیں ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقسیم کے مطابق، لیکن اصولاً یہ بات طے ہے کہ حضور پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا، اور اس جادو کے کچھ اثرات بھی عارضی طور پر آپ پر ظاہر ہوئے، اور ان صورتوں کی نزول کا یہ بھی ذکر آتا ہے کہ در حقیقت اسی جادو کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 صورتیں ہیں جو حضور کو تلقین فرمائی گئی، اس سے بھی اس چیز کو تقویت حاصل ہوتی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں۔ اب آئیے ہم سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ معوذتین کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، اور یہ میں نے سورہ اخلاص کے درس کے ضمن میں عرض کی تھی کہ ان دونوں کا تعلق ایک جوڑے کی شکل میں یہ دونوں صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور دونوں کا ایک بڑا معنوی اور گہرا ربط ہے سورہ اخلاص کے ساتھ، اور سورہ اخلاص کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں لفظ الصمد کے حوالے سے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور صمد کے لفظ کے اگرچہ بہت سے معنی بیان ہوئے ہیں، مختلف تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن جس چیز پر کہ تقریباً اجماع ہے، صمد وہ ہستی ہے جس کی طرف رجوع کیا جائے پناہ کے لیے، مدد کے لیے، جس کی پناہ حاصل کی جائے، جس کی پشت پناہی چاہی جائے، جیسے کہ وہ چٹان کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، کہیں مقابلہ ہو، تو جس لشکر کے پیچھے چٹان ہے وہ گویا کہ محفوظ ہے اس کا عقب جو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیشہ وہ چٹان کو اپنے پیچھے رکھ کر یا کوئی پہاڑ کے دامن میں آ کر، تاکہ ایک طرف سے خطرہ ہو صرف سامنے سے، پیچھے سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو، تو اس چٹان کو بھی صمد کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے سردار جو ہوتے تھے انہیں صمد کہتا ہے، اور یہ لفظ وہ ہے جو قرآن حکیم میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان ہے کہ اسی کی پناہ طلب کی جا سکتی ہے، تمام آفات سماویہ ہوں، ارضیاں ہوں، خارجی ہوں، باطنی ہوں، نفسانی ہوں، یا یہ کہ مادی ہوں، ان سب سے
جس ہستی کی پناہ طلب کی جانی چاہیے یا کی جا سکتی ہے، یا جو ہستی کے پناہ دے سکتی ہے، وہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اس حوالے سے یہ پناہ طلب کرنے کی تلقین اس ذات سے جو صمد ہے اپنی شان میں، اس سے پناہ طلب کرو۔ کن کلمات سے؟ قل اعوذ برب الفلق الى آخر السورہ، قل اعوذ برب الناس الى آخر السورہ۔ تو گویا کہ یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر دونوں کی دونوں منسلک ہیں سورہ اخلاص سے، اور اس کے خاص طور پر لفظ الصمد۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے، اور یہ بھی صحیحین کی روایات میں ہے، کہ آپ رات کو سونے سے قبل اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ لیتے تھے اور ان پر یہ 3 صورتیں آپ تلاوت کر کے پھونکتے تھے، سورہ اخلاص اور معوذتین، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو جسم پر پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک بھی وہ ہاتھ پہنچ سکے۔ اور یہ آپ کا ایسا مستقل معمول تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے مرض وفات میں، اور جب آپ کی نقاہت بہت بڑھ گئی، پھر یہی عمل حضرت عائشہ کرتی رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور اس پر وہ پڑھ کر پھونکا، اور پھر حضور کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے ہاتھ پکڑ کر حضور کا، اور وہ آپ کے پورے جسم پر جیسے آپ کا معمول تھا آپ پھیرتی تھی۔ اس میں یہ تینوں صورتیں حضور نے جمع کی، اور بعض روایات میں لفظ بھی آتا ہے معوذات۔ یہ تینوں مل کر بھی در حقیقت ایک مضمون کی چونکہ تکمیل کر رہی ہیں، تو میں نے ایک لفظ جو ہے جو حضرات مستقلاً میرے اس درس میں شریک رہے انہیں معلوم ہے کہ 6 سوروں کی میں نے ایک اصطلاح ہے وہ اس کو عام کیا ہے کہ قرآن حکیم میں بعض جگہوں پر ایسا ہے کہ 2 صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور پھر ایک صورت ان کے ساتھ منسلک ہے، وہ ایک ضمیمے کے طور پر ہے، یا یہ کہ اس سے پہلے وہ آئی ہے اور وہ پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے اور جوڑا اس کے ساتھ منسلک ہے، اور اس طریقے سے متعدد مقامات پر قرآن حکیم میں یہ 6 سورے یعنی 3 صورتوں کے سب گروپ وجود میں آئے۔ یہی معاملہ اس سے پہلے 6 سورے کا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون منفرد مزاج کی صورت ہے، اور اس کے ساتھ منسلک ہے سورۃ النصر اور سورۃ اللہب۔ یہ دونوں در حقیقت اس پیشن گوئی پر مشتمل ہیں کہ فتح آ کر رہے گی، محمد کا مشن کامل ہو کر رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کفر کی قوت ٹوٹ کر رہے گی، اور اس کا سب سے بڑا نمایاں چونکہ وہاں فرد ابو لہب تھا، اس کے ہاتھ ٹوٹ کر رہیں گے، وہ تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ یہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی مضمون کے 2 پہلوؤں کو بیان کر رہی ہیں۔ مدد آئے گی اور مشن کی تکمیل ہوگی، اور وہ وقت آئے گا کہ لوگ جوک در جوک اور فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ اسی مضمون کا گویا کہ عکس ہے، کفر کی طاقت ٹوٹ کر رہے گی، ابو لہب کے ہاتھ جو ہے برباد ہو کر رہیں گے۔ یہ دونوں صورتیں جڑی ہوئی ہیں کس سے؟ جس میں اعلان برات کیا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس طرح پر قرآن حکیم کی یہ آخری 6 صورتیں 2 سوروں کی شکل میں، سورہ کافرون اور ان کے ساتھ جوڑا سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورہ اخلاص اور اس کے ساتھ جوڑا معوذتین۔ اور اسی سے بات سمجھ میں آئے گی کہ ان دونوں سے سوروں کے جو ابتدائی صورتیں ہیں جو پریزائڈنگ پوزیشن میں ہے دونوں 6 سوروں میں، ان کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ اگر 2 ٹرائنگلز آپ بنائیں اپنے سامنے ہی کاغذ پر، جن میں سے ایک کے اوپر سورہ کافرون اور نیچے کے دونوں زاویے جہاں ہیں وہاں سورۃ النصر اور سورۃ اللہب، اور دوسری ٹرائنگل کے اوپر سورہ اخلاص اور نیچے سورہ فلق اور سورۃ الناس، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ٹاپ پر ہیں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی، ان کا براہ راست ایک ربط و تعلق ہوگا، اور یہی ربط و تعلق ہمارے سامنے آتا ہے حضور کے معمولات میں۔ فجر کی 2 سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ آپ کا ایک مستقل معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص۔ بات ہوا کہ ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے۔ پھر یہ کہ سورہ اخلاص کو جہاں کہا گیا سنو سے قرآن کہ یہ 1/3 قرآن کے مساوی ہے، وہاں سورہ کافرون کو فرمایا گیا ربع قرآن، یہ بھی 1/4 قرآن کے مساوی ہے۔ تو ان دونوں سورتوں کی عظمت اور ان کا جو باہمی قرب اور مناسبت ہے وہ ان 6 سوروں کی ترتیب کو اگر سامنے رکھا جائے تو بہت نمایاں ہے۔ اب آئیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ ہے مستعاذ بہ، جس کے ذریعے سے استعاذہ کیا جا رہا ہے۔
جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے یا جس کی پناہ طلب کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے، قل کے لفظ کو شامل کیجئے، کہو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ طلب کرتا ہوں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے الہ اور معبود کی۔ یہ جو تین الفاظ آئے ہیں اور ہم ان تینوں آیات پر ایک ہی وحدت کی حیثیت سے غور کریں گے، اس لیے کہ یہ مستعاذ بہی ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کی حفاظت چاہی جا رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے اپنے آخری درس میں عرض بھی کیا تھا، سورہ اخلاص کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ اگرچہ اس سے پہلے درس کے دوران لفظ اللہ جو ہے، اللہ کا یہ نام بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن شروع میں اس کی وضاحت کی تھی اللہ کی لغوی بحث، اس کا مادہ کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہے، یا پھر میں نے سورہ اخلاص میں آ کر ان باتوں کو دہرایا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ رب کا جہاں تک تعلق ہے اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی سورۃ الناس میں، حالانکہ یہ لفظ سورۃ الفلق میں بھی آ چکا ہے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی بھی لغوی بحث، اور اس میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال ہے کہ جس میں میں بھی بہت عرصے تک مبتلا رہا، اس لیے کہ عام طور پر اس لفظ کا ترجمہ کیا جاتا ہے پالن ہار، پروردگار۔